اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم قبلہ قاری محمد زمان قادری صاحب، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج بہت خوبصورت اور حسین پاکیزہ لفظاً نہیں معنن نورانی محفل میں یہ نور محسوس ہو رہا ہے اور ان پاک ہستیوں کے ذکر کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں میرے ارد گرد بڑے وہ لوگ تشریف فرما ہیں کہ جو اللہ نے جن پر خاص کرم ترنم سر وہ بھی عطا کیا ہے، اور قبلہ شاہ صاحب سید افضال حسین شاہ صاحب قادری، آپ کو تو اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا اور پھر حسن صوت بھی عطا کیا۔ اعلیٰ نسبتوں کے ساتھ بزرگ علماء ثناخوان تشریف فرما ہے۔ میں بھی آج یہی چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس ذوق پر ہی کچھ بات کر لی جائے۔ میں آپ فرما رہے تھے کہ میں گھر سے کوئی یہ ذوق لے کے آیا، یہ تو ذوق آپ نے پیدا کیا ہے، وہ میں تو وہی اپنے جو ہمارا ہے کتابیں اٹھا کے ہم چل پڑے، لیکن یہاں پر آج آ کر یہ قلبی کیفیت تسکین حاصل ہو رہی ہے اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ سے واپسی ہو رہی، تو اس نسبت سے پہلا شعر عرض کرتا ہوں۔ حافظ مظہر الدین مظہر نے بڑی عمدہ خوبصورت نعت گو شاعر تھے، کامل اللہ کے ایک ولی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، اے کعبے کا طواف کرنے والوں، اے کعبے کے ارد گرد چکر لگانے والوں اور طواف کعبہ کرنے والوں، اور کعبے کے غلافوں سے لپٹ لپٹ کر اور دیوار کعبہ سے لپٹ لپٹ کر رونے والوں اور مقام ملتزم کے ساتھ اپنے سینے لگانے والوں، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اصلاً بات تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضور کی نسبتوں پر ہی ہم سب کھڑے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ بہت سے اور بھی فرق ہیں، گروہ ہیں، لوگ ہیں، یہ آپ جو لوگ ہیں سنی، آپ نے ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا سیدھا سادہ سا فرق ہے کہ جن راہوں سے سرکار گزرے ہیں ہم ان راہوں سے پیار کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں سے ہمیں محبت ہے، ان راہوں سے ہمیں پیار ہے۔ تو جو جو حضور سے نسبت ہے، طیبہ سے نسبت ہے، سرکار سے تعلق ہے، وہ سرکار کے صحابہ ہوں، سرکار کی آل ہو، ہمیں تو اس اونٹنی سے محبت ہے جس اونٹنی پہ میرے آقا سوار ہوا کرتے تھے۔ اور یہ عقیدہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ عقیدہ دیا ہے کشور عدالت کا جو تاجوار ہے، جسے جناب سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جو عمر ابن خطاب ہے، اور وہ عمر کہ جس کے قلم سے لکھے ہوئے لفظوں کو دریائے نیل کے کنکر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کا کمال ہے، جو کنکر جس کی بولی سمجھتے، یعنی حضرت عمر کے زبان سے نکلا ہوا لفظ نہیں بلکہ قلم سے نکلا ہوا لفظ، ایک ہے زبان اور ایک قلم ہے، قلم سے یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ حجر اسود کو چومنے لگے ہیں اور قریب جا کر مخاطب کر لیا، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے پتھر ہے نا، پتھر ہے، کہا تو پتھر ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن نگاہ عمر نے دیکھا ہے کہ تجھے مصطفیٰ کریم چوم رہے تھے، مصطفیٰ تجھے چوم رہے تھے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں۔ ارے جس کو عمر اس پتھر کو اس لیے چومے کہ مصطفیٰ نے چوما ہے، اب حدیث کے ذخیرے سے مجھے اہل علم نکال کے دکھائیں کہ وہ کتنی مرتبہ میرے آقا نے حجر اسود کو چوما ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ 1 2 3 4 6 10 دفعہ ہی نکال کے دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، حسن وہ ہے، حسین وہ ہے، آل محمد وہ ہے کہ مصطفیٰ نے
حسن کو حسین کو منبر پہ بٹھا کے چوما، سینے پہ اٹھا کے چوما، کندھوں پہ بٹھا کے چوما، حسن کے رخسار چومے، حسین کا ماتھا چوما، حسین کا گلا چوما۔ ہم جن کے پاک ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سبق حضرت جناب عمر نے دیا ہے۔ سنیت کہاں پہ کھڑی ہے تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی۔ سنیت تو اس بات کا نام ہے کہ کسور عدالت کا جو تاجور ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ جس سے مصطفیٰ کی نسبت ہو جائے اس کو چوما کرو، اس کو چوما کرو۔ ہم آل محمد کا نام بھی چومتے ہیں، ان کا ذکر بھی چومتے ہیں، ان کی آل کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ معاملہ۔ اس پر میرے حضرت قبلہ سیدی شاہ نصیر الدین نصیر، میں کچھ جذباتی سا ہو گیا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں آل نبی کو ذات نبی سے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان۔ لوگوں کو تو کیا ہو گیا ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، سمندر کے ساتھ ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی حال ہے۔ مجھے ایک رائٹر کا کلام راستے میں جہاز میں نے ایک کتاب خرید لی تھی، تو پڑھنے میں تو کسی نے اس سے ایک سوال کیا آل رسول کے حوالے سے، تو اس نے ایک نئے انداز سے جواب دیا کہ یہ جو معاملہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آل رسول کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو اس نے ایک نئے انداز سے جواب دیا، مختلف جواب دیا۔ اس نے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی، اس نے ایک سمپل سادہ سی بات کہی۔ اس نے کہا کہ تمہیں ایمان ملا ہے، تم مسلمان ٹھہرے، تمہیں کتاب مبین ملی، قرآن ملا، نمازیں ملی، روزہ ملا، زکوٰۃ ملی، حج ملا، مسجد ملی، منبر ملے، محراب ملے، تمہاری یہ داڑیاں، خوبصورت چہرے سجے ہوئے، یہ امامے ملے، یہ شانیں ملی، دنیا تمہارے ارد گرد دین کی وجہ سے کھڑی ہے، بتاؤ یہ کل کا کل دین تمہیں ملا کہاں سے؟ میں اہل علم سے بھی، علماء سے بھی بڑے مؤدبانہ کہوں گا، اے اہل علم تم عالم ہو، مجھے پتا ہے کہ تم نے منطق پڑھی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، علم بدیع پڑھا ہے، بیان پڑھا ہے، اصول پڑھے ہیں، اصول فقہ پڑھے ہیں، سارا علم، تم محقق بھی ہو، مدقق بھی ہو، منطقی بھی ہو، فلسفی بھی ہو، صرفی بھی ہو، نحوی بھی ہو، اصولی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہارا سب کچھ ہونا اس بات کے اوپر کھڑا ہے، یہ کل کا کل دین تمہیں حسین کے نانا کی بارگاہ سے، وہ رسول اللہ بھی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ، وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ سراج منیر ہیں، وہ بشیر و نذیر ہیں، وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ کریم ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ سلطانوں کے سلطان ہیں، وہ عرشوں کے مہمان ہیں۔ لیکن میں بڑے آہستہ لفظوں میں کہوں گا، وہ حسن حسین کے نانا بھی ہیں، وہ حسنین کے نانا بھی ہیں، اس بات کو بھی سمجھ، وہ علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتا خیبر شکن مولا علی کے وہ بھائی ہیں، علی اخی رسول ہے، جسے خود مصطفیٰ کہیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ بس اس بات کو بھی تو سمجھنا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے کہا، بڑے مجمع میں کہا، خیبر میں کہا، حضور نے مواخات جب قائم کی، مکہ مشرفہ سے سرکار مدینہ منورہ میں آئے، مجمع صحابہ سامنے تھا، السابقون الاولون موجود تھے، مہاجرین جو عظمتوں والے، جو شانوں والے، جو کمال والے، کمال والوں میں، عزتوں والوں میں، عزت والوں میں ہی علی کا ذکر کیا جاتا ہے، عزت والوں میں ہی، اور عزت والے ہی اس ذکر کو سن سکتے ہیں، جن کی کوئی عزت نہیں وہ علی کا ذکر کہاں سنے۔ اب آؤ میں ان لفظوں میں کہوں کہ علی کا نام لینا، حضور نے فرمایا، سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر علی عبادہ
یہ حضور فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اور حضرت عباس علمدار نے وہ کیا کیفیت تھی، کربلا کا مقتل تھا تو کہنے والا کہتا ہے کہ لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی، لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. بدر الدجا حسین ہے، شمس الضحا علی، مرشد علی، امام علی، راہبر علی، رہنما علی، کشتی علی، جہاز علی، ارے نا خدا علی. اور میرے سیدی شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. میں بات کو یہاں تک پہنچا رہا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ہاں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیائے آشتی کی پھبن، دنیائے آشتی کی پھبن مجتبی حسن، لخت جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، ہستی کی آب و تاب حسین آسماں جناب، زہرا کا لال راج دولارا. اللہ اللہ اللہ. اور کیا اور خوبصورت بات کہی جو حضرت نے ہی پہلے فرمایا تھا کہ ہر موج کا وجود سمندر سے ہے. اب یہاں فرما رہے ہیں کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. حضور قبلہ شاہ جی، کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور اے پاک سرزمین، اہل پاکستان کو بھی مبارکباد قبلہ پیش کر رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں. اے پاک سرزمین، تیری رگوں میں کیا ہے، تیرا وجود ہے کیا؟ اے پاکستان تو ہے کیا؟ فرماتے ہیں اے عرض پاک تجھ کو مبارک، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. اور اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر. جناب مجاہد جہلوی صاحب، حضرت سیدی شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ فرماتے اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے. ہاں یہ مشکل معاملہ ہے. نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. یہ عقیدت کے باب میں، یہ باب عقیدت ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. ہاں ہم فقر مست، تم دخل دے رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. ہم فقر مست، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اظہارہ علی کا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور بڑا ہی عمدہ خوبصورت شعر کہا، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. اللہ اکبر. وہ زہرا کا شوہر جس کے گھر میں خاتون جنت ہے، ملکہ فردوس بری ہے، شہزادی کونین ہے، نور چشم رحمت عالم سیدہ کائنات جس کے گھر میں ہو. اس مولا کائنات کی شان کا اندازہ لگا. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. اور پھر عقیدہ بھی واضح کیا، عقیدہ واضح کیا کہ یہ سب کچھ سن کے، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے مقدمے میں کہا، کئی کمزور ہوتے ہیں نا
جو کمزور ہوں وہی کھڑک جاتے ہیں، بلکہ میں کہوں لڑک جاتے ہیں۔ اصحابی اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ بلکہ میں اس مصرے کو یہاں پہ چھوڑ کر حضرت کی ایک ربائی میں یہاں پر توجہ دلا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، مینار ہے، مینار دور سے نظر آتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، مینار ہے یہ عظمت انسانی کے، حامل ہے تجلیات قرآنی کے، حامل ہے تجلیات قرآنی کے، ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے، یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے۔ اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ جی تو کیا ہے؟ مقطع مقطع سیدی مرشدی کا مقطع فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط۔ جو وارث علوم میرے علی ہے وہ سید زادے کا عجز و انکسار بھی، سادات کی یہ بھی علامت ہے کہ سید سخی بھی ہوتے ہیں، کریم بھی ہوتے ہیں، وہاں عاجزی بھی ہوتی ہے، انکساری بھی ہوتی ہے، تواضع بھی ہوتی ہے۔ اب اس کا انداز تو دیکھیے گا، فرماتے ہیں تو کیا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ بہت خوبصورت